لیکن آیا جو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹنگ کی ہے، الجزیرہ نے جیسے کہ رپورٹ کیا کہ کس طریقے سے ایک 70 سالہ خاتون پہ ظلم کیا جا رہا ہے، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شہریار افریدی نے خود ہی اپنے آپ کو وہاں بند کروایا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں علی امین گنڈا پور صاحب، جو آپ کو ووٹ دیے گئے ہیں، یہ آپ کو ووٹ کیوں ملا ہے؟ صرف عمران خان کو ریلیز کروانے کا ووٹ ملا ہے، اور جعلی سنجے دت بنے ہوئے ہیں آپ، لمبے لمبے بال رکھ کے آپ کو غصہ چڑھتا ہے۔ آپ سے صحافیوں کا کام ہے سوال کرنا، آپ کا کام ہے یا آپ جواب دیں یا آپ کے نو کمنٹس۔ جیسے 26 نومبر کو گولیاں کھانے کے لیے آپ نے چھوڑ دیا تھا عوام کو اور کرم کر کے راتوں رات نکل گئے تھے خیبر پختونخوا، تو آیا عوام آپ کے پیچھے چلے گی؟ اتنی بربریت کے خوف کی فضا کی موجودگی میں بھی عوام نکلی ہے، عوام نے پروٹیسٹ کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 5 اگست کو پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی تھی۔ آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو یہ احتجاج ہے وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، حکومت کی طرف سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ سب سے پہلے میں حکومت کا پوائنٹ آف ویو بتاتا ہوں۔ حکومت کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی بندہ نہیں نکلا۔ اگر بندہ نہیں نکلا تو یہ جس طریقے سے پولیس نے ریحانہ ڈار کو گھسیٹ کے پولیس کی وین کے اندر گھسیٹ کے اندر کی طرف اس کو کھینچا ہے اور گرفتار کیا ہے اور پھر شام کو ریلیز کر دیا ہے، آیا کیوں کیا گیا؟ آیا ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں اخلاقیات ہم بالکل بھول گئے ہیں؟ میں حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان سے کہوں گا، اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کم از کم ایک 70 سالہ خاتون، اس کو اگر 25 سال کی لڑکی یا 30 سال کی لڑکی بالوں سے گھسیٹ کے اندر کی طرف اگر وین کے اندر ڈال رہی ہے تو ہمارا معاشرہ کس طرف جائے گا؟ عالیہ حمزہ کی گاڑی جس پر آگے والی سکرین بھی توڑی گئی، پیچھے والی سکرین بھی توڑی گئی، گلو بٹوں کا پھر سے یہ کام، اس دفعہ کوئی اور گلو بٹ نہیں، پولیس خود۔ یہ کون سا معاشرہ اجازت دیتا ہے؟ اور یہاں تک سورسز کا کہنا ہے کہ عالیہ حمزہ کے ساتھ جو 2-3 لوگ تھے ان کے چہرے بھی اس سے ڈیمیج ہوئے ہیں۔ یہ کون سا احتجاج ہے؟ یہ کون سی طرف ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیں، حکومت پنجاب کا، حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ آپ کو کشمیر ڈے ہی ملا تھا، آپ کسی اور دن احتجاج کر لیتے۔ بالکل صحیح بات، احتجاج کسی اور دن بھی ہو سکتا تھا، لیکن کیا گارنٹی تھی کہ اس احتجاج پہ ایسی حرکتیں نہ ہوتی؟ اگر انہوں نے یہ دن رکھ ہی لیا تھا تو آپ بڑا دل کر لیتے۔ ایک رات کے ٹائم احتجاج ختم ہو ہی گیا، ریحانہ ڈار کو چھوڑ دیا گیا، لیکن آیا جو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹنگ کی ہے، الجزیرہ نے جیسے کہ رپورٹ کیا کہ کس طریقے سے ایک 70 سالہ خاتون پہ ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کیوں اپنے پہ نشانہ بنوا رہے ہیں کرٹیسزم کا؟ مریم نواز صاحبہ، آپ خود خاتون ہیں، اگر آپ خود خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسری خاتون کو پروٹیکٹ نہیں کریں گی تو پھر کون کرے گا؟ اب بات کرتے ہیں قومی اسمبلی میں شہریار افریدی کی۔ شہریار افریدی اس دفعہ قومی اسمبلی کے اندر بند ہو گئے۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شہریار افریدی نے خود ہی اپنے آپ کو وہاں بند کروایا ہے۔ آپ کا کام بنتا تھا، جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے ان کو لے کر نکلیں، احتجاج میں شریک ہوں، آپ قومی اسمبلی میں موجود ہیں۔ علی امین گنڈا پور کو کیسے ہم بول سکتے ہیں؟ علی امین گنڈا پور صاحب سے کوئی 4-5 صحافی سوال کرتے ہیں تو ان کو غصہ چڑھتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں علی امین گنڈا پور صاحب، جو آپ کو ووٹ دیے گئے ہیں، یہ آپ کو ووٹ کیوں ملا ہے؟ صرف عمران خان کو ریلیز کروانے کا ووٹ ملا ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی پہاڑوں سے کود کے خیبر پختونخوا چلے جاتے ہیں اور جعلی سنجے دت بنے ہوئے ہیں آپ، لمبے لمبے بال رکھ کے آپ کو غصہ چڑھتا ہے۔ آپ سے صحافیوں کا کام ہے سوال کرنا، آپ کا کام ہے یا آپ جواب دیں یا آپ کے نو کمنٹس۔ 1 منٹ کی آپ نے تقریر کی ہے کل احتجاج کے بعد۔ آپ مجھے بتائیں، آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں 13-14 اگست کو اب جس طرح عمران خان کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ خدا کی قسم آپ بڑھ کے مارنے والے بندے ہیں، آپ سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ اگر آپ اتنے جوگے ہوتے تو 2 سال میں عمران خان کو باہر نہ نکال لیتے۔
لوگوں کو لالی پاپ دیتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج میں نہ نکلنے کی وجہ ایک بربریت ہے، دوسری کس کے لیے نکلیں، ان کو کون لیڈ کرنے والا ہے؟ کوئی قومی اسمبلی میں بند کر دیتا ہے اپنے آپ کو، کوئی گاڑی سے باہر نہیں نکلتا۔ عوام جیسے 26 نومبر کو گولیاں کھانے کے لیے آپ نے چھوڑ دیا تھا عوام کو، اور کرم کر کے راتوں رات نکل گئے تھے خیبر پختونخوا، تو آیا عوام آپ کے پیچھے چلے گی؟ اس کے باوجود بھی خدا کی قسم یہ جتنی عوام ہے یہ صرف خان کی محبت میں پھر بھی جا رہی ہے آگے، پھر بھی خان کی محبت میں نکلتی ہیں۔ آیا اس سے آپ کا ہدف کیا حاصل ہو گیا ہے؟ ہاں، ایک آپ کو اس میں فائدہ ہوا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ جی آج بھی عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ اتنی بربریت کے خوف کی فضا کی موجودگی میں بھی عوام نکلی ہے، عوام نے پروٹیسٹ کیا ہے، اور اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، انہوں نے کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا اور بڑے اچھے طریقے سے رات کو احتجاج ریکارڈ کروایا اور اگلے لائے عمل کا ویٹ کر رہے ہیں کہ اب خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ علیمہ خان کی یہاں پر بات کریں، آپ یقین کریں میں محمود خان اچکزئی نے جو خوبصورتی کے ساتھ علیمہ خان کے ساتھ جا کر پروٹیسٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ خان صاحب کے اڈیالہ جیل ہمیں جانے دیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، حکومت پاکستان اڈیالہ جیل پہ کنٹینر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی آگے جا کر احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتا ہے، آپ کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے۔ حکومت ماں کا درجہ رکھتی ہے، اپنے آپ کے دل کو وسیع کریں۔ یہ ہم نفرتوں میں جو پڑ گئے ہیں نا، اس سے ہمارا یقین کر لیں مذاق اڑ رہا ہے۔ پروٹیسٹ کی آپ کو بھی اجازت ہونی چاہیے، اپوزیشن لیڈرز کو بھی احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 9 مئی میں 10 سال کی قید ہو چکی ہے، اور کافی ایسے اپوزیشن لیڈر تھے جو اس وقت احتجاج میں موجود نہیں تھے، جن کو یہ یقین تھا کہ اگر ہم احتجاج کو لیڈ کریں گے تو ہمیں قانون اپنا راستہ اپنائے گا اور ہمیں وہ گرفتار کر لیں گا۔ انہوں کی مجبوری ہے، انہوں نے نہیں کیا احتجاج اور وہ نہیں اس میں شریک کر پائے اپنے آپ کو۔ لیکن آیا آپ مجھے اس بات کے بارے میں بتائیں میرے دیکھنے والے کہ آیا تحریک انصاف اپنا ہدف حاصل کر چکی ہے یا نہیں کر چکی؟ اس کو چھوڑتا ہوں میں آپ کے اوپر۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ کا انتظار رہے گا، اور دیکھتے رہیں آواز پاکستان۔